अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा मौजू है आमिलीन के मसाइल, बंदिश कैसे खुलेगी। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि बंदिश क्यों लगती है आमिलीन के लिए। आज हम आपकी खिदमत में जो पेश कर रहे हैं वो ये है कि बंदिश कैसे खुलेगी। आमिलीन के ऊपर जो बंदिश लगती है वो जिन्नात की वजह से लगती है। चूँकि वो लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं तो उसके रिएक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा बंदिश लग जाती है। और बहुत सारे मसाइल आमिलीन को दरपेश होते हैं, उस पर हम लोग वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में अमाल पेश करते रहेंगे और उनके मसाइल पेश करते रहेंगे। आज चूँकि हमारा बंदिश का मौजू है तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में बंदिश के ही अमाल पेश करूँगा। बंदिश बाज़ दफ़ा लगती है कि आपके पास मरीज़ नहीं आते, आपके पास रकम नहीं आती, आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो जब आपको लगे कि आपके पास मरीज़ आना बंद हो गए हैं, आपके आस्थाने पे नहुसत छा गई है और मरीज़ जो हैं वो ठीक भी नहीं हो रहे और आपके जो अमाल हैं वो भी बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि बंद होने शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले आप मसनून अमाल की तरफ मतवज्जे हों। नमाज़ों की पाबंदी करें और मसनून अमाल की तरफ मतवज्जे हों। दूसरा, आप दुआओं का एहतमाम करें। दुआओं का एहतमाम कम अज़ कम आप रोज़ाना अपने मसाइल के हल के लिए 10 मिनट तक दुआ करें। और जो मरीज़ आपके पास आते हैं उन मरीज़ों का नाम ले लेकर अल्लाह से दुआ किया करें कि ऐ अल्लाह इनको शिफ़ा दे दे, इनको इनके मामलात से निकाल दें, इनके मसाइल को हल फरमाइए और इनकी रिएक्शन से हमें बचाइए। ये रोज़ाना का दुआ का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत का एहतमाम अल्लाह की तरफ से हो जाएगा। इसके बाद आप जो आमिलीन हज़रात हैं वो अगर बंदिश लग जाए तो वो अपने शेख से रब्ता करें, अपने शेख का मुराक़बा किया करें, अपने सिलसिले के अमाल की पाबंदी किया करें, अपने शेख से रब्ता करें, अपने शेख के पास जाएं, अपने शेख की महाफ़िल को अटेंड किया करें और उनके यहाँ अपने मसाइल को पेश कर दें। क्योंकि अगर आपके ऊपर बंदिश लगी है तो इसका मतलब है कि बंदिश लगाने वाला आपके अमल से बड़ा है। अब उसकी जो बंदिश है वो उससे बड़ा ही तोड़ेगा। ये उसूल है, आप नहीं तोड़ सकते। उसूल है अमलियात का कि आपसे बड़ा ही कोई बंदिश तोड़ेगा। इसी तरह जब आमिलीन हज़रात के ऊपर जादू होता है तो उनका जादू जो है वो उनसे छोटे वाला नहीं तोड़ सकता, वो उनसे बड़े वाला ही तोड़ेगा। हमारे इस एक छोटा सा वाक़या मैं आपके ख़दमत में पेश करता हूँ कि हमारे पिंडी में एक साथी हैं, उन्होंने बताया कि एक मरीज़ आया मेरे पास कि उसके ऊपर जिन्नात थे और जिन्नात बहुत सख्त किस्म के थे। कहते जब मैंने इलाज शुरू करने लगा तो इलाज से पहले चूँकि हमारी जो तरतीब है वो हम लोग जिन्नात से मशवरा करते हैं, तो उसके बाद हम इलाज को हाथ डालते हैं और बाज़ दफ़ा हम लोग इस्तिखारा भी करते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है। तो कहते कि जब मैंने जिन्नात को बुलवा के मैंने उनसे पूछा कि जी इनके क्या मामलात हैं, तो इनका इलाज कैसे होगा, क्या किया जाएगा, तो जिन्नात ने फ़ौरन मना कर दिया कि इसको ख़बरदार एक फूंक भी मत मारना, इसके इलाज की हामी भी मत भरना वरना तुम पकड़े जाओगे। तो कहते कि जब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कौन सी बात हुई, इतनी कौन सा बड़ा मसला है। तो जब मैं अपना मुराक़बे से निकला तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले अपना मसला बताएं, मुझे आपके मसाइल क्या हैं और आपने पहले किन किन से इलाज करवाया वो मुझे तरतीब बताएं ज़रा। तो वो कहते कि वो मरीज़ ने मुझे बड़ा अजीब वाक़या सुनाया कि कहते कि मैंने एक लाहौर में एक साथी थे, उनसे मैंने इलाज के लिए दरख्वास्त की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को शोशा करवाया और बड़ी अपनी तारीफ़ें की और तारीफ़ों के पुल बांधे। तो जब मैंने उसका कहा, मैंने कहा भाई मेरा इलाज है इस तरह, तो उनके साथ मेरा मुआवज़ा तय हो गया कि इतने मुआवज़ा लूँगा और आपके जिन्नात को मैं भगा दूँगा। तो कहते कि उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया, जो उनका मुआवज़ा था मैंने उनको दे दिया। कहते अच्छे खासे खूबसूरत इंसान थे और मतलब बाशरा आदमी और मतलब पढ़े लिखे बंदे थे, अनपढ़ नहीं थे। तो कहते कि वो एक हफ़्ता नहीं गुज़रा तो उसके बाद वो पागलों की तरह गलियों में चक्कर लगाना शुरू हो गया। अपने कपड़े उन्होंने दाढ़ी मुंडवा दी, कपड़े फाड़ दिए और गलियों में चक्कर लगाने शुरू कर दिए जब उन्होंने जिन्नात का इलाज किया। इसका मतलब ये है कि जिन्नात का इलाज जो है वो जो मुसल्लत हैं उससे बड़े जिन्नात करते हैं, उससे छोटे जिन्नात इलाज नहीं कर सकते इनका।
اس لیے جناتی مریض کا ہمیشہ علاج کرنے میں احتیاط کیا کریں، باقی معاملات کو جو اثرات وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کر سکیں۔ اچھا، اپنے شیخ سے رابطہ کریں، شیخ کو اپنے مسائل بتائیں، ان کی محفل میں جایا کریں، مراقبات کی پابندی کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ بندش لگتی نہیں ہے، اگر لگ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرا، جن ساتھیوں کے اپنے شیوخ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے یا ان کے شیوخ کا عملیات سے مناسبت نہیں ہے، اپنے شیوخ سے علیحدہ سے عملیات کرتے ہیں۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کو نہیں بتاتے، ان کے شیخ منع کرتے ہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں وہ عملیات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کام نہیں ہوتا، تو وہ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر یہ کریں کہ وہ اپنے سلسلے کے جو اذکار ہیں ان کو پابندی سے کیا کریں، اور مراقبہ کم از کم روزانہ 15 منٹ کا مراقبہ کیا کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، دل پہ تصور کرنا ہے، اور آپ نے تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر تمام اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے تمام سلسلے کے شیوخ سے ہوتے ہوئے میرے شیخ کے قلب میں آ رہی ہے، اور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب میں داخل ہو رہی ہے وہ سفید رنگ کی روشنی جو آپ نے محسوس کرنی ہے۔ جب آپ کے قلب میں داخل ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ قلب کے اندر سے پورے جسم پر پھیل رہی ہے، اور جسم کے اندر جتنے اثرات جادو جنات بیماری ہے وہ نکل کر زمین میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے، اور میرا دل جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں، خاموشی اختیار کر لیں، ناک سے سانس لیتے رہیں، اور دل پہ توجہ کریں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اسی حالت میں آپ نے 15 منٹ روزانہ کم از کم بیٹھنا ہے۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی جو بندش لگی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، دوسرا آپ کے تمام اعمال میں تقویت آ جائے گی، اس کے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اعمال مراقبے کے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ مریضوں کا علاج جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ری ایکشن نہیں آتا، کیونکہ جنات کو پتہ ہی نہیں ہوتا علاج کر کون رہا ہے، علاج والا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جب آپ جنات سے علاج کرتے ہیں تو آپ کے جنات پکڑے بھی جاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بھیجا ہے۔ بعض دفعہ وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ خود پتہ کر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے علاج کون کر رہا ہے، تو بہرحال عامل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو مراقبے سے علاج کرتے ہیں ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑا سلسلہ پیچھے ہوتا ہے، اور سلسلے کے انوارات سے صرف علاج ہو رہا ہے، بندہ موجود نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو کم از کم جو ہے وہ 15 منٹ کا مراقبہ کریں، اور جو ساتھی مراقبہ نہ کر سکیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں، تو کم از کم روزانہ 15 سے 25 ہزار مرتبہ لفظ اللہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہیں گے۔ اگر آپ روٹین میں آرام سے بیٹھ کر کریں گے تو آپ 2 سے 3 گھنٹے اللہ اللہ کریں گے تو آپ کی جو آپ نے تعداد مقرر کی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی، اور اس کی برکات جو ہے وہ بہت زیادہ آپ محسوس کریں گے۔ بندش تمام قسم کی ختم ہو جائے گی، آپ کے اعمال میں تقویت آنی شروع ہو جائے گی۔ اور جو ساتھی عملیات کے اندر جو چلے کے بغیر عملیات کا شعبہ اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جن اعمال سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں انہی اعمال سے روزانہ اپنا علاج کیا کریں۔ مثال کے طور پہ بعض ساتھی نے کچھ تعویذات ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ سے ان کو ملے ہوتے ہیں، کچھ کو شیوخ سے ملے ہوتے ہیں، کچھ نے کہیں سے اخذ کیے ہوتے ہیں۔ میں اس بحث پہ نہیں جاتا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی درجے میں ان تعویذات سے لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ بتیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ تعویذات مل کے جلانے کے لیے دیتے ہیں، کچھ لوگ دبانے کے لیے دیتے ہیں، کچھ نہانے کے لیے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے پاس مریض آئے کہ جی میرے اوپر جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہے، بندش ہے، جب آپ اس کا علاج دیتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق روزانہ اس کا علاج خود، وہ جو علاج لوگوں کو دیتے ہیں وہ خود بھی اپنے اوپر اپلائی کیا کرے، اس سے بھی آپ کی بندش ختم ہو جائے گی۔ تیسرا ایک جو نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عمل آپ کا خاص ہو، جس کے پیچھے جنات ہوں، اس عمل کو آپ
پڑھیں، ان کے جنات کو بلائیں اور ان سے مشورہ کریں کہ جی حضرت یہ جو بندش لگی ہے یہ کیسے ٹوٹے گی، اس کے لیے کتنا پڑھنا پڑے گا اور اس کے لیے کیا ہدیہ کرنا پڑے گا، کیا آپ کو دینا پڑے گا۔ اس میں بعض دفعہ گوشت مانگتے ہیں، بعض دفعہ وہ مٹھائی مانگتے ہیں، بعض دفعہ زردہ چاول مانگتے ہیں۔ جو آپ کی ان کے ساتھ طے ہو وہ ان کے ساتھ کر کے ان سے بھی آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو تعداد بتا دیتے ہیں، اتنی تعداد پڑھیں، اتنے دن تک پڑھیں، ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ بعض عاملین جو ماہر عاملین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اعمال خاص رکھتے ہیں جن سے وہ صرف اپنا اور اپنے اہل خانہ کا علاج کرتے ہیں، اس کے ساتھ مریضوں کا علاج نہیں کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنے لیے خاص اعمال رکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے اساتذہ سے خاص طور پر اجازتیں لی ہوتی ہیں اور اس کے جنات کو صرف اور صرف اپنے بندش، جادو، جنات اپنے اثرات ختم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل تو نہیں، ابھی کافی عرصہ ہو گیا، کافی عرصہ پہلے جب میں جنات کے ساتھ کام کیا کرتا تھا تو اس وقت میں نے جو خاص عمل رکھا ہوتا تھا ان میں ایک عمل تھا ہمارا باموکل عمل، چہلکاف باموکل عمل ہوتا تھا، میں اس سے اپنا علاج کروایا کرتا تھا۔ اس سے میں کبھی بھی مریضوں کو علاج نہیں کرتا تھا، نہ میں اس کے نقوش دیا کرتا تھا کسی کو، نہ میں کسی کو پڑھ کے دم کیا کرتا تھا وہ عمل، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مریض ہوتا تھا۔ باقی بہت سارے اعمال تھے جن سے علاج ہو جاتا تھا جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہوتا تھا۔ تو اس وقت میں چہلکاف باموکل پڑھا کرتا تھا، پڑھ کے میں عرض کرتا تھا تو وہ جو ڈیمانڈ کرتے تھے، بعض دفعہ وہ مٹھائی، وہ بعض دفعہ زیادہ کہتے تھے کہ مٹھائی جو ہے وہ فلاں مدرسے میں پہنچا دیں، بعض دفعہ کہتے تھے فلاں دربار پہ رکھ دیں، بعض دفعہ وہ زیادہ مٹھائی کہتے تھے اور کم گوشت کہتے تھے۔ تو یہ ہم ان کو دے دیتے تھے، وہ ترتیب بتا دیتے تھے کہ اب اتنے دن اتنی دفعہ پڑھ لیا کریں بس، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بندش ختم ہو جائے گی۔ جو تعداد بتاتے تھے، جتنے دن بتاتے تھے اتنے دن پڑھا کرتے تھے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بندش پہلے دن ختم ہو جاتی تھی۔ چونکہ جنات کے ہاں معافی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہم لوگ ان کی جو انہوں نے کہا ہوتا ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہوتی تھی اس کے مطابق روزانہ پڑھ دیا کرتے تھے، تو وہ بندش ختم ہو جاتی تھی۔ تو آپ اپنے لیے کچھ خاص اعمال رکھیں جن سے آپ صرف اپنی بندش، اپنا علاج کروائیں، اپنے اہل خانہ کا، اپنے آستانے کا، اپنے گھر کا علاج کیا کریں۔ اس کے لیے خصوصی تربیت حاصل کر لیں تاکہ آپ جب محفوظ رہیں گے تو لوگوں کا علاج کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو یقیناً لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو کافی حد تک سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو، اس کے لیے پیشگی معذرت ہے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔